باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہوگی واقع ہونے والی لیس لوقعتها کاذبہ نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ خافضۃ الرافعہ پس کرنے والی ہوگی رافعۃ اونچا کرنے والی ہوگی۔ سورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ، مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 46، سورت طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ ما سبقہ سورت کے اندر تخویف اور بشارت دونوں کا بیان تھا سورت رحمان کے اندر، تو اس صورت میں فرمایا یہ تخویف اور بشارت کب اس کا مصداق سامنے آئے گا، یہ کب ہوگی؟ فرمایا اذا وقعت الواقعہ، یہ کب ہوگا؟ جب واقع ہونے والی کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ ما سبقہ سورت کے اندر اہل ایمان کو ملنے والی حوروں کا ذکر تھا، کأنہن الیاقوت والمرجان، تو اس صورت کے اندر اس کی مزید اوصاف اور صفات بیان کی جائیں گی، اور سورت کا دعویٰ بھئی یوں سمجھ لو کہ یہ سورت ما سبقہ سورت کے لیے تتمہ ہے، یہ سورت ما قبل سورت کے لیے بطور تتمہ ہے، یعنی اسی کے مضمون کو مکمل کرنے والی ہے۔ سورت کا دعویٰ تخویف اور بشارت دونوں، سورت کا دعویٰ ہے تخویف اور بشارت دونوں کا بیان۔ دوسرا انداز کہ سورت کا دعویٰ ہے اثبات القیامہ، سورت کا دعویٰ ہے اثبات القیامہ، اس سورت میں بھی کس کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ قیامت کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی تخویف بھی ہے، بشارتیں بھی ہیں۔ پھر لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، السابقون الاولون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، سبقت لے جانے والے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اور ان کا اخروی بدلہ اور انجام بھی ذکر کیا جائے گا۔ آئیے، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، یہ کیا چیز ہے واقع ہونے والی؟ قیامت ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے لوقعتها، لام بمانے فی کے کر دو، کیا؟ تو مانا کرو لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ دھوکہ، ٹھیک ہو گیا؟ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی ہوگی، رافعہ بلند کرنے والی ہوگی، یعنی یہ وہ دن ہے کہ کچھ لوگوں کو ذلیل اور پست کر دے گی، اور کچھ لوگوں کو اس دن اپنے اعمال کی وجہ سے بلند و بالا کر دے گی۔ یہ کب ہوگی؟ فرمائے اذا رجت الارض رجا، ہاں، اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین، رجا ہلایا جانا، اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین، ہلایا جانا،
خوب تیزی سے اس کو حرکت دی جائے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور اسی کو دوسرے مقام پہ فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، ٹھیک ہے؟ فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، بسا ریزہ ریزہ کیا جانا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ کتنے ریزہ؟ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، فرمایا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پس ہو جائیں گے وہ پہاڑ ہباءً غبار، ذرات، منبثا بکھیرے ہوئے، بس یبسو بکھیرنا، تو کیسے ہو جائیں گے پہاڑ ذرات ہو جائیں گے غبار، منبثا بکھیرے ہوئے، سمجھ آ گئی؟ فرمایا فکانت ہباء منبثا، تو ہو جائیں گے پہاڑ غبار منبثا اڑائی ہوئی بکھیری ہوئی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور ہو جاؤ گے تم ازواجن ثلاثہ، تین قسم پر، تم ہو جاؤ گے کتنے قسم پر؟ ازواج قسم کے معنی میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو کنتم ازواجن ثلاثہ، تم تین قسم پر ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس دائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے، السابقون، وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں، ان کی تو بات ہی کیا ہے؟ فرمایا اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہوں گے، قریب کیے ہوئے ہوں گے، یہی لوگ کیا کیے ہوئیں گے؟ قریب کیے ہوئے ہوں گے، رب کے قریب کیے ہوئے ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ سلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت ہوں گے یہ سابقون، من الاولین، پہلے لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، علی سرور موضونہ۔ میری طرف دیکھو، تین گروہ جنت میں قیامت میں ہوں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اور السابقون السابقون الاولون کون ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو دین میں ہر نیکی کی طرف کیا لے جانے والے ہیں؟ ایمان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور یہ السابقون الاولون کن میں سے زیادہ ہوں گے اور کن میں سے تھوڑے ہوں گے؟ دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر کہ یہاں پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، تو تمام انسان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، انبیاء، ان کے صحابہ، جتنے بھی تھے، ان کے سابقین اور اس آخری امت کے سابقین میں موازنہ کیا جائے تو وہ زیادہ ہوں گے، ادھر تھوڑے ہوں گے۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ سلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت ہوں گے پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، پچھلوں یعنی اس امت میں السابقون کم ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ فی ذاتی ہی بہت بڑی تعداد ہوگی ادھر، لیکن ان کے مقابلے میں کم اس لیے ہوں گے کہ پہلے تو ان میں سارے نبی شامل ہیں، ایک، پھر سارے نبیوں کے صحابہ شامل ہیں، اور اس امت کے ہر نبی کے صحابہ شامل ہیں، تو ان نبیوں کو ملاؤ، ان کے صحابہ کو ملاؤ، تو اس امت کے سابقین سے ان کی تعداد کیا ہو جائے گی؟ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ نقل کی ہے کہ پہلی امتوں کی بات نہیں ہے،
یہ اس امت کے اولین اور آخرین کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی امت اپنی جگہ ہے، تو جب اس امت کی ہے تو اب مانا ہوگا سلۃ من الاولین، کہ اس امت کے جو اولین ہیں وہ صحابہ تابعین ہیں۔ کیا ہیں؟ صحابہ اور تابعین ہیں۔ تو صحابہ اور تابعین میں السابقون الاولون کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور امت کے آخری حصے میں السابقون الاولون کیا ہیں؟ کم ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ صحابہ میں سابقون بہت ہیں، چونکہ وہ صحابہ جو ہیں، اور بعد کی امت میں کمزوری آئی تو اس میں سابقون کیا ہوں گے؟ تعداد میں کم ہوں گے۔ پتہ نہیں بات سمجھے؟ آیت کی طرح دیکھو، فرمایا والسابقون السابقون، اور سبقت حاصل کرنے والے تو سبقت حاصل کرنے والے ہیں، اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں قریب کیے ہوئے، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، سلۃ من الاولین، بہت بڑی جماعت ہوں گے پہلوں میں سے۔ تو پہلوں سے اگر اس امت کے پہلے مراد لیے جائیں تو وہ کون ہیں؟ صحابہ تابعین۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، یعنی امت کے آخری حصے میں۔ تو اس حصے میں واقعی لوگوں کی تعداد اربوں میں ہے، لیکن السابقون الاولون دیکھو تو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، فرمایا اعلیٰ سرور موضونہ، یہ بیٹھے ہوں گے اعلیٰ سرور موضونہ۔ موضونہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو سونے کے دھاگے سے بنا جائے، سرو پتارون غختے، ٹھیک ہے نا، ادلے، تو مانا کرو اعلیٰ سرور موضونہ، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس پر، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر لگائیں گے گھومیں گے ان کے اوپر، ولدان، لڑکے، مخلدون، ہمیشہ رکھے جانے والے۔ یہ مخلدون کے دو معنی، ایک معنی مخلدون ہمیشہ رکھے جانے والے، یعنی وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے ان کی خدمت میں۔ دوسرا معنی مخلدون، کہ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ جس حال میں ہیں اسی میں ہوں گے۔ بے اکواب، وہ لڑکے کیا لے کر چکر لگائیں گے نوکر خادم؟ فرمایا بے اکواب، گلاسوں کے ساتھ، و اباریقا، اور جگوں کے ساتھ، و کأس من معین، اور بہتی ہوئی شراب کے چشمے کے ساتھ۔ ہاں، گلاس ہوں گے، اکواب، کوپ یعنی ایسا پیالہ جس کے ساتھ دستہ نہ ہو، تو اس دور کے لحاظ سے بہترین معنی اس کا کیا کریں گے؟ گلاس، کیونکہ اس کے ساتھ دستہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اباریق، یہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے؟ دستہ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ جگ ہے بھائی، گلاس ہے، جگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور پیالہ کا ایسا پیالہ، گلاس سے ایک آدمی پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پیالہ یہ ان کی محبت کا ایک منظر ہوگا کہ وہ کہیں گے نہیں، ایسا پیالہ بھی لاؤ کہ ایک پیے اور وہ پی کر دوسرے کو تھما دے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پیے گا، وہی پیالہ دوسرے کو دیا جائے گا، تیسرے کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور پیالوں کے ساتھ، من معین، بہتی شراب سے۔ کیسی بہتی شراب ہوگی؟ معین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہنے والی شراب، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بہتے ہوئے چشمے سے بھریں گے اور ان کے لیے پیالوں میں لا کر پیش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لا یصدعون عنہا، لا یصدعون، مضارع مجہول کا صیغہ، نہیں مبتلا کیے جائیں گے درد سر میں۔ لا یصد، صداع کس کو کہتے ہیں؟ درد سر کو۔ صداع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو معنی کرو، لا یصدعون عنہا، نہیں مبتلا کیے جائیں گے درد سر میں، عنہا، اس شراب سے، ولا ینزفون، اور نہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ ہاں، نہ درد سر ہوگا اور نہ یہ نہیں کہ شراب پی تو الٹا پڑا ہوا ہے، نشے میں بک رہا ہے،
ٹھیک ہے نا، جیسے دنیا کے نشئی ہوتے ہیں ایسی شراب وہ تو لذت للشاربین ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میووں کے ساتھ پھریں گے، مما اس میں سے، یتخیرون جو پسند کریں گے یہ جنتی، ولحم طیر مما یشتہون، اور لحم طیر پرندوں کے گوشت کے ساتھ، مما یشتہون اس سے جو یہ کیا کریں گے، پسند کریں گے، چاہیں گے، ان کی چاہت کے مطابق پرندوں کا گوشت بھی دیا جائے گا، وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بھی دی جائیں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں، المکنون چھپا کے رکھے ہوئے۔ وہ عورتیں کیسے ہوگی؟ جیسے موتی چھپا کر رکھے ہوئے ہیں پردے میں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے اس جنت میں لغوا کوئی بیہودہ بات، ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک ہی کہنا، کیا سنیں گے؟ قیلاً مگر کہنا سنیں گے، کیا ایک قول سنیں گے، سلام ہو سلام، سلامن سلامہ کیا معنی کرو گے؟ یعنی سلام ہو سلام ہو، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے پر کوئی فرشتے گزر رہے سلام علیکم، دوسرے گزر رہے ہیں، بس یہ ایک منظر ہوگا، کوئی بیہودہ اور گناہ کی بات نہیں سننے کو ملے گی۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، اللہ، دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جن کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے، ایک تو تفسیر، یا وہ دائیں ہاتھ والے جو عالم ذر میں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری انسانیت کو نکالا تو لوگ دو طرف بٹھائے، ایک دائیں جانب والے اور ایک بائیں جانب والے، تو جب آپ دائیں جانب کو دیکھتے تو مسکرا جاتے، خوش ہوتے، اور بائیں جانب دیکھتے کہ میری اولاد میں ایک حصہ جہنم میں جائے گا تو آپ پریشان ہوتے، غمگین ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، یہ کہاں ہوں گے؟ فی صدر مخضود، بغیر خار بغیر کانٹے کی بیروں میں ہوں گے۔ صدرن کا معنی کیا ہے؟ بیر، اور مخضود ایسی بیری جس سے کانٹے کو کیا کر دیا گیا ہو، الگ کر دیا گیا ہو، ختم کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں دنیا کی بیر میں جدھر جدھر کانٹا لگا ہوتا ہے، جنت کی بیر میں اس جگہ کانٹے کی جگہ بیر لگی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ فی صدر مخضود، ہاں کانٹے اتارے ہوئے بیریوں میں ہوں گے، وطلح منضود، اور تہ بر تہ کیلوں میں ہوں گے، کیسے کیلوں میں ہوں گے؟ تہ بر تہ کیلوں میں ہوں گے، کھاؤ، وظل ممدود، لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، کس میں؟ اتنے لمبے لمبے سائے کہ اگر گھوڑے عربی نسل کے دوڑیں تو ان کا سایہ بھی 100 سال میں ختم نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے جنت میں تو سایہ کوئی نہیں کیونکہ سورج کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، جب سورج کوئی نہیں تو سائے کا کیا مطلب؟ تو کئی معنی کرتے ہیں فی ظل ممدود، کہ سائے سے جو حاصل ہوتی ہے چیز راحت اور آرام، تو معنی ہوگا لمبے آرام میں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ہاں، اور دوسرا یہ اعتراض بھی کوئی خاصا زور نہیں ہے کہ جنت میں کیا نہیں ہوگا، سورج نہیں ہوگا تو دھوپ نہیں ہوگی، بھائی سایہ نہیں ہوگا، بھائی روشنی تو جنت میں ہوگی، اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سایہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے سورج ہی کا سایہ ہو، بھائی یہ دیکھو اس وقت سورج نہیں ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، سایہ ہوتا ہے، تو روشنی تو جنت میں، اس لیے یہ ضرورت نہیں ہے۔ آگے جی فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور بہائے ہوئے پانیوں میں ہوں گے، کس میں؟
ہاں پانی بہ رہا ہوگا، چشمے جاری ہوں گے، کل پڑا ہے۔ وفاکہۃ کثیرۃ، بہت سارے میووں میں ہوں گے۔ کیسے میوے؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ قطع کیے ہوئے ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ منع کیے ہوئے۔ قطع کیے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ کہ توڑو تو ختم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے جب توڑتا ہے تو قطع ہو گیا کہ نہیں، تو وہ ختم نہیں ہوگا، جدھر سے توڑے گا ادھر فوراً دوسرا لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں تو معنی کرو لا مقطوعۃ، نہ ختم ہونے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، ولا ممنوعہ، اور نہ روکے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی نہیں کل آپ نے ایک من کھایا آج نہیں آنا ہے، نہیں نہیں بھائی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کھاؤ آگے۔ وفرش مرفوعہ، اور عمدہ قسم کے فرشوں پر ہوں گے، بچھونوں پر ہوں گے، ایک معنی۔ دوسرا معنی وفرش مرفوعہ، اور بلند درجہ بیویوں کے ساتھ ہوں گے۔ کس کے ساتھ؟ تو عرب عورت کو بھی فرش کہہ دیتے تھے، بچھونا، سمجھ آ گئی؟ تو معنی ہوگا ہاں وفرش مرفوعہ، بلند درجہ کی عورتیں بھی ہوں گی ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یا فروشہ کا معنی کیا کرو گے؟ بلند مسندیں جن پر بیٹھیں گے، لیکن عورتوں کے معنی کی تائید آگے سیاق سے ہوتی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ انا انشأناہن انشاء، وہ بلند درجہ جو عورتیں ہم ان کو پیدا کیا ہوگا ہم نے، انشاء ایک خاص طریقے پر، ماضی کا صیغہ ہے، انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہم پیدا کریں گے ان کو، ماضی کا نہیں، ٹھیک ہے نا، معنی آگے کا کریں گے، ہم پیدا کریں گے ان کو کس طریقے سے؟ جی بولو، ایک خاص طریقے سے پیدا کریں گے۔ وہ خاص طریقہ کیا ہوگا بھئی رب ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنت کی حوریں ہیں تو ان کو اللہ نے ایک خاص طریقے سے کیا کیا ہوگا؟ پیدا کیا ہوگا۔ انا انشأنا، انشأنا کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہی کا صیغہ ہے۔ انشأ ینشئ انشاء، کیا معنی ہوتا ہے؟ پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو مضارع کے معنی میں بھی معنی کر سکتے ہو اور ماضی میں بھی لے سکتے ہو۔ ماضی میں لوگے تو معنی یہ ہوگا ہم نے پیدا کیا ہوگا ان کو ایک خاص طریقے سے، ٹھیک ہے، یا ہم پیدا کریں گے ان کو ایک خاص طریقے سے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پس ہم ان کو کر دیں گے کنواریاں۔ کیسی کر دیں گے؟ کنواریاں، ٹھیک ہے نا۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر جمعہ کے بعد کنواریاں، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا عروباً، محبت کرنے والی ہوں گی، اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ کیا؟ عروباً، محبت کرنے والی، اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ جنتی تو 30 سال کا ہو اور اس کو 70 سال کی ادھر حور مل جائے، نہیں نہیں، اترابا، ہم عمر ہوں گی۔ لأصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یہ کن کو ملیں گی؟ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اور یہ دائیں ہاتھ والے کتنے؟ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، بہت بڑی جماعت اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت پچھلوں میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دائیں ہاتھ والوں کی تعداد پچھلوں میں بھی زیادہ ہے، اگلوں میں بھی زیادہ ہے۔ البتہ السابقون الاولون جو ہیں وہ پہلے امت کے پہلے حصے میں زیادہ ہیں۔ آگے فرمایا ہوا اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے نا۔ ایک معنی شمال، بائیں ہاتھ والے، یعنی جن کو نامہ اعمال کے ساتھ میں ملے بائیں ہاتھ والے۔ دوسری توجہ کہ جو عالم ذر، عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کے بائیں جانب تھے، ٹھیک ہے۔ فی سموم و حمیم، یہ کس میں ہوں گے؟ گرم ہوا میں ہوں گے، گرم لو میں، وہ حمیم، اور گرم پانی میں ہوں گے، ہوا بھی گرم، پانی بھی کھولتا ہوا گرم، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ کس میں؟ سایہ بھی کس چیز کا ہوگا بھئی؟ آگ جل رہی ہے، دھواں ہے، سیاہ، ٹھیک ہے نا۔
ہاں وظل من یحموم، اور کس میں ہوں گے؟ سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ آگے لا بارد ولا کریم، تو بھئی سایہ تو ہوگا نا؟ نہیں نہیں نہیں، سایہ ہوگا لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی راحت دینے والا ہوگا۔ آگے کوئی عزت بھی نہیں دے گا، کریم کا معنی یعنی عزت کا سایہ نہیں ہوگا۔ انہم کانو، بے شک تھے وہ، قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے دنیا میں خوشحال۔ اب جو بدحال نظر آ رہے ہیں یہ اس سے پہلے دنیا میں کیا تھے؟ یہ خوشحال تھے۔ یہاں کے خوشحال، وہاں کے بدحال، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ہی خوشحال وہاں کیا ہوں گے؟ بدحال ہوں گے۔ وہ خوشحال مراد ہیں جو دنیا کی مال و دولت پہ مست ہو گئے اور حق کو کیا کر دیا؟ ٹھکرا دیا۔ آگے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ ہمیشگی کرتے تھے بڑے گناہ پر۔ حنس کا معنی ہوتا ہے گناہ، اور عظیم بہت بڑا گناہ۔ تو وہ بہت بڑا گناہ کون سا تھا ان کا؟ شرک تھا۔ تو مانا کرو یہ ہمیشگی کرتے تھے بڑے گناہ پر یعنی شرک پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم اٹھائے جانے والے ہیں، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، اولین و آخرین سارے کے سارے لمجموعون، البتہ جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات یوم معلوم، ہاں وقت پر، الی میقات ایک وقت پر، یوم معلوم معلوم دن کے۔ الی کو معنی میں لوگے علا کے، الہ کس معنی میں لوگے؟ کیونکہ جمع ہوں گے ایک خاص وقت پر، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کرو ان الاولین والآخرین، بے شک اگلے اور پچھلے سارے کے سارے البتہ جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقات یوم معلوم، ٹھیک ہے نا؟ ایک وقت پر، ایک وقت پر جو کیا ہے؟ معلوم دن ہے، یعنی معلوم دن کے وقت پر۔ آگے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ ہو، اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجرۃ من زقوم، البتہ کھانے والے ہو زقوم کے درخت سے۔ زقوم کیا نام منع کیا تھا میں نے؟ ہاں ٹھیک ہے نا، تھور کا درخت تم کھاؤ گے۔ آگے ثم ان فمالئون منها البطون، پس بھرنے والے ہوگے اس سے پیٹ کو، فشاربون علیہ من الحمیم، جب زقوم کھاؤ گے تو پیاس اتنی لگے گی تو پھر پیئیں گے کیسے؟ کیا فرمایا؟ پینے والے ہوں گے اس پر من الحمیم کھولتے ہوئے پانی سے، فشاربون شرب الہیم، آپ کہیں گے اتنا گرم پانی جو آنتیں کاٹے گا تو اس کو کون پیے گا؟ جی کون پیے گا اس کو؟ تو کوئی نہیں پیے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، ایسے پئیں گے جس طرح پیاسا اونٹ کئی دن کا جب ٹینکی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، گھاٹ پانی کا، اور جا کے گر پڑتا ہے منہ میں ڈال کے، اس طرح فشاربون شرب الہیم، پس یہ پینے والے ہوں گے شرب الہیم پیاسے اونٹ کی طرح۔ کس کی طرح؟ پیاسے اونٹ کی طرح۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہے مہمانی ان کی یوم الدین، انصاف کے دن، سمجھ آ گئی؟ بدلے کے دن یہ مہمانی ہے ان کی۔ نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں، فلولا تصدقون، پس تم کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو قیامت کی؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی پیدا جب میں نے کیا تو دوبارہ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو تم؟ افرأیتم ما تمنون، بتلاؤ مجھے یا خبر دو مجھے، کیا دیکھتے ہو تم؟ ما تمنون، جو تم قطرہ ٹپکاتے ہو رحم کے اندر، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ میاں بیوی کے مجامعت کے بعد
اس ایک قطرے سے انسان تم بناتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یا ہم بنانے والے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دی ہے تمہارے درمیان موت۔ تمہارے درمیان کیا مقدر کر دی ہے؟ موت مقدر کر دی ہے کہ آئے گی۔ جب پیدا کیا ہے تو موت بھی پہلے سے مقرر ہے، جس نے سانس لیا اس کے لیے موت بھی ہے۔ آگے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور نہیں ہیں ہم کمزور عاجز کیے ہوئے، یا ہم عاجز آنے والے نہیں ہیں۔ کس بات سے عاجز آنے والے؟ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، کہ ہم بدل کر لے آئیں تمہاری طرح، ہم بدل کے لے آئیں تمہاری طرح اور لوگ، وَنُنْشِئَكُمْ، اور پیدا کر دیں تمہیں، فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس صورت میں، اس شکل میں جسے تم نہیں جانتے ہو۔ ایک قطرے سے ایسا انسان بنا دیا، اب اس پہ قادر ہوں کہ تمہارے بدلے میں دوسرے لے آؤں اور تمہاری شکلیں تبدیل کر کے دوسری مخلوق بنا دوں۔ وَنُنْشِئَكُمْ، اور تمہیں پیدا کر دوں، فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس صورت شکل میں جس کو تمہیں بندر، خنزیر، پتھر، کوئی بھی چیز بنا دوں اور تمہاری جگہ دوسرے لے آؤں، تو یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تحقیق تم جان چکے ہو پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا۔ یہ پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا، دنیا میں کوئی کافر اس کا منکر ہے؟ بھئی سب کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، خود پیدا ہو رہے ہیں، فرمایا یہ تم جان چکے ہو، تو جب یہ جان چکے ہو تو اس بات میں کیوں منکر ہو کہ اس مالک کے لیے دوبارہ پیدا کرنا ناممکن ہے۔ فرمایا تحقیق تم جان چکے ہو النشأۃ الاولیٰ، پہلی مرتبہ پیدا کرنا، فلولا تذکرون، پس کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو۔ افرأیتم ما تحرثون، بتلاؤ مجھے، ما تحرثون، جو تم بوتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کھیتی باڑی کرتے ہو، بیج بوتے ہو زمین میں، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو چورا چورا، فظلتم تفکہون، پس ہو جاؤ تم باتیں بنانے والے۔ تفکہون کا معنی کیا ہے؟ سارا دن تبصرے کرتے رہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یا تفکہون کا ایک معنی پیشمان ہونے والے، ٹھیک ہے، دونوں معنی کیے ہیں، تو معنی کرو لو نشاء، اگر ہم چاہیں تمہاری فصلوں کھیتیوں کو کر دیں حطاما، چورا چورا، ریزہ ریزہ، پس تم ہو جاؤ پیشمان ہونے والے، اور بلکہ کہو انا لمغرمون، ہم تاوانی ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ ہاں، غرم کس کو کہتے ہیں؟ غرام، جرمانہ چٹی پڑ گئی، مغروم ہم مقروض ہو گئے ہیں، ہم کیا ہو گئے ہیں؟ ظاہر بات ہے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بتلاؤ مجھے، یا کیا دیکھتے ہو تم وہ پانی جسے تم پیتے ہو۔ افرأیتم کا عموماً معنی میں نے آپ کو بتایا کیا معنی ہے؟ اخبرونی، ٹھیک ہے نا، بتلاؤ مجھے وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، اَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اتارا ہے اس کو من المزن، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو اتارنے والے، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے کر دیتے اس کو اجاجا، کھارا کڑوا، فلولا تشکرون، پس کیوں شکر نہیں ادا کرتے ہو۔ افرأیتم النار التی تورون، کیا بتلاؤ مجھے، خبر دو وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے اگایا ہے اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم اگانے والے ہیں۔ عرب سبز درخت سے بھی کیا کرتے تھے؟ آگ جلاتے تھے۔ تو فرمایا یہ ہرا بھرا درخت جیسے سورہ یاسین میں گزرا ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ آگے نحن جعلناہا تذکرۃ، ہم نے بنایا ہے ان ساری چیزوں کو تذکرۃ، کیا؟
نصیحت، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہم نے ان کو ایک یاداشت بنایا، نصیحت بنایا، وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور فائدہ بنایا ہے للمقوین، مسافروں کے لیے۔ یہ جو درخت اللہ نے پیدا کیا جس سے آگ نکلتی ہے، فرمایا یہ ایک نشانی بھی ہے، یاداشت بھی ہے تمہارے لیے کہ ہرے بھرے درخت سے اللہ آگ پیدا کرتا ہے، اور مسافروں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ مقوین کا معنی کیا ہے؟ مسافر، صحراؤں میں سفر کرنے والے۔ تو صحراؤں میں سفر کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا فائدہ مند چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ توڑ لیتے ہیں اور رگڑ کے اپنے لیے کیا نکال لیتے ہیں؟ آگ نکال لیتے ہیں۔ آگے فَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی، العظیم جو بہت ہی عظمت والا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، پس میں قسم کھاتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، ستاروں کے گرنے کی جگہوں کو، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک البتہ یہ گواہی ہے، شہادت ہے، قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو، عظیم بہت بڑی۔ انہو، یہ قسم کس چیز کے لیے اٹھائی؟ انہو لقرآن کریم، کہ بے شک البتہ یہ قرآن ہے کریم، عزت والا، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو الا المطہرون، مگر پاکیزہ لوگ۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ بمواقع النجوم، ستاروں کے مواقع، جائے غروب، ٹھیک ہے نا؟ گرنے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ۔ یہ ایک حوالہ لکھوانا چاہتا ہوں، ذرا لکھیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کے ستاروں کو شاہد بنایا ہے قرآن کی عظمت پر۔ کس پر؟ قرآن کی عظمت پر۔ تو معلوم ہوتا ہے نجوم دو قسم پر ہیں، نجوم سما اور نجوم قرآن۔ نجوم سما آسمان کے ستارے، اور نجوم قرآن، قرآن کے آیات جو اترتی ہیں تین تین پانچ پانچ حصے کر کے۔ مناسبت کیا ہے؟ وہ نجوم سما نجوم قرآن کی عظمت اور جلال اور بلندی پر شاہد ہیں۔ کیسے شاہد ہیں؟ ذرا وہ دیکھیے، کہتے ہیں ان النجوم جعلها اللہ یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، نجوم سما کو اللہ نے بنایا ہے جنگل کے اور سمندر کے راستوں میں، ان سے کیا معلوم کیا جاتا ہے؟ راستہ۔ هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تو فرمایا جس طرح نجوم سما سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، ہاں، سمندر اور خشکی جنگل کے راستوں میں، اسی طرح وآیات القرآن یہتدی بہا فی ظلمات الجہل والغی، اسی طرح آسمانی ستاروں یعنی قرآن کی آیات سے بھی جہالت اور گمراہی کے اندر راستہ معلوم کیا جاتا ہے ہدایت کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اور دوسرا فرمایا تلک ہدایت فی الظلمات، ہاں یہ جو ہے فی ظلمات الحسیہ، یہ آسمان کے ستارے اس حصی اندھیروں میں راستہ دکھانے والے ہیں، اور قرآنی آیات جو ہیں، ستارے جو ہیں، یہ مانوی ظلمات میں راستہ دکھانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح ایک اور کہ آسمان کے ستارے جو ہیں کہتے ہیں نجوم السما جو ہیں من الرجوم للشیاطین، وہ بنائے گئے ہیں ایک فائدہ اس لیے کہ ان سے شیاطین کو بگایا جاتا ہے۔ کس کو بگایا جاتا ہے؟ رجوم للشیاطین، شیاطین بگانے کا ذریعہ۔ تو آسمانی
ستاروں کا یہ کمال، شیاطین بگائے جاتے ہیں، اور قرآنی ستاروں میں یہ کمال ہے کہ یہ شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ بگاتے ہیں، یعنی ان کے فتنے کو ختم کرتے ہیں۔ والقرآن آیاتہ المتلوۃ السمعیہ، آگے جی اس طرح اور بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر ایک طویل بحث کر کے ربط جوڑنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے۔ فرمایا انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ قرآن کیا ہے؟ عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، کس میں ہے؟ وہ محفوظ کدھر ہے؟ یعنی کہاں لکھا ہوا تھا قرآن؟ لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے ان کو مگر پاکیزہ لوگ۔ اب لا یمسہ الا المطہرون، اس کو لگاؤ اگر لوح محفوظ کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، مکنون یہ محفوظ کتاب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مانا ہوگا کہ لوح محفوظ کو نہیں چھو سکتے مگر مطہرون، پاکیزہ فرشتے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ انسانوں کی رسائی سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن وہاں بھی لکھا ہوا ہے اور وہاں تک صرف کون پہنچ سکتے ہیں؟ فرشتوں کی رسائی ہے، وہ چھو سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں چھو سکتا۔ اور اگر اس کو لگاؤ انسانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو مانا کرو گے کہ نہیں چھو سکتے اس قرآن کو مگر پاکیزہ لوگ، تو اب نفی نہیں کے معنی میں ہوگا، نہیں چھو سکتے نہیں مانا کرو گے، نہ چھوئیں اس کو مگر پاک لوگ۔ اب نفی کس کے معنی میں ہو جائے گی؟ نہیں کے معنی میں ہو جائے گی، کہ نہ چھوئیں اس قرآن کو مگر کون لوگ؟ پاکیزہ۔ پاکیزہ شرک سے پاکیزہ ہو، یہ مانوی نجاست ہے، ٹھیک ہے، اور جنابت اور حدث بے وضوئی سے پاک ہوں، یہ ظاہری نجاست ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے پاک ہو۔ تو قرآن کو جس طرح مشرک بھی ہاتھ نہ لگائے، اسی طرح کون نہ لگائے؟ مسلمان بھی اگر بے وضو ہے، وضو نہیں ہے، تو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگرچہ اس پہ محدثین کی اپنے اختلافی رائے موجود ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضو اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مس سے مراد یہ ہے اس کو حاصل کرنا، سمجھنا۔ آپ کہتے ہیں فلاں کو منطق کے ساتھ مس بھی نہیں ہے، کیا مطلب؟ اس کو منطق کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو لا یمسہ الا المطہرون، نہیں سمجھ سکتے اس قرآن کو مگر پاکیزہ لوگ۔ قرآن کو مس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو کون لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں جن کے دل پاک نہیں ہیں وہ قرآن کے رازوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآنی راز اور رموز سمجھنے کے لیے بھی دل کا پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قرآن نے لفظ ہی ایسا استعمال کر دیا ہے کہ جس طرف لے جاؤ ان سارے معانیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جوڑ رکھتا ہے۔ آگے تنزیل من رب العالمین، اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات کے اوپر، اس بات کے بارے میں تم سستی کرتے ہو؟ او میرا دوست، اتنی مقدس کتاب، اتنی عمدہ بات، اللہ نزل احسن الحدیث، تو کیا اس حدیث، اس قرآن والی بات کے ماننے میں تم کیا کرتے ہو؟ سستی کرتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم نے بنا دیا، تم بناتے ہو، رزقکم حظکم، رزقکم کا معنی کیا کرو گے؟ حظہ، حصہ، تم بناتے ہو اپنا حصہ، انکم تکذبون، کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو۔ تم نے اپنا حصہ ہی بنا لیا، مشن بنا لیا کہ میرا کام ہی کیا ہے؟ تکذیب کرنا، ساری زندگی کام بنا دیا ہے قرآن کی تکذیب کرنا۔ اور اگر رزق کا معنی یہ کر لو گے خوراک، تو معنی کرو گے جس طرح بندہ خوراک کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس طرح تم تکذیب قرآن کے بغیر، ہاں تم نے کھانا بنا لیا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ جب تک انکار نہ کرے اس کا کھانا ہضم، ٹھیک ہے نا، یہی ان کی خوراک ہے، پھکی ہے تمہاری۔ ہاں فرمایا تجعلون رزقکم،
بناتے ہو تم اپنا حصہ، بناتے ہو تم نے مقرر کرتے ہو اپنا حصہ کہ تم تکذیب کرو گے، یعنی تمہارے حصے میں تکذیب ہی آئے گی۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں ہوا جب پہنچی روح الحلقوم گلے تک، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے، منکم تم سے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھتے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس کیوں نہیں اگر ہو تم غیر مدینین، بدلہ نہ دیے جانے والے، ترجعونہا تو لٹاؤ اس کو، یا لٹا دیتے اس روح کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آیت کا مطلب سمجھو، روح نکلتی ہے ایک بندے کی، فرمایا کیوں ایسا نہیں ہوا؟ قیامت کے تم منکر ہو، سوال و جواب نہیں ہونا، تم کسی کے مملوک نہیں ہو، بدلہ دیے جانے والے بھی نہیں ہو، جیسے مشرک کا عقیدہ ہے۔ تو فرمایا جب یہ روح گلے تک پہنچ آتی ہے، تم سارے پاس ہوتے ہو اور دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم تم سے زیادہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قریب ہوتے ہیں، فرشتے جان کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے علم کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر تمہیں کوئی بدلہ لینا دینا نہیں ہے، مملوک نہیں ہو کسی کے اختیار کے نیچے نہیں ہو، تو فلولا ترجعونہا، کیوں نہیں اس کو لوٹا لیتے؟ لوٹا لو نا، حساب کتاب تم سے ویسے بھی نہیں ہونا، اور تم کسی کے اختیار کے نیچے نہیں ہو، تمہارا اپنا اختیار ہے، تو پھر اپنا اختیار چلاؤ نا، لٹاؤ اس کو۔ کسی کی ہمت ہے کہ لٹا سکے؟ فرمایا فلولا ان کنتم، پس کیوں نہیں اگر ہو تم غیر مدینین، بدلہ نہ دیے جانے والے ایک معنی، یا غیر مدینین کمزور اور مملوک، اگر تم کمزور و مملوک نہیں ہو تو ترجعونہا، کیا کرتے تم اس کو؟ واپس لٹاتے نا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے اس روح کو نکالا ہے، اور جس کے پاس اس نے پیش ہونا ہے، اور ایک مقصد کے لیے پیش ہونا ہے۔ آگے ہاں جب نکالی جائے گی تو پھر کیا ہے؟ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر ہوگا مقربین میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو راحت ہے، خوشحالی ہے، وَرَيْحَانٌ اور خوشبوئیں ہیں۔ کیا ہیں؟ روح کا معنی کیا کرو گے؟ راحت ہے، خوشحالی ہے، وَرَيْحَانٌ اور خوشبوئیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو راحتوں اور خوشبوؤں میں جائے گا، معطر زندگی میں، وَجَنَّةُ نعیم، اور نعمتوں کی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر ہے اصحاب یمین میں سے، کس میں سے؟ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلامتی ہو تجھے اصحاب یمین کی طرف جانب سے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ایک معنی کرو آیت کا آسان، کہ اگر ہے وہ روح جس کی جان جا رہی ہے اصحاب یمین دائیں ہاتھ والوں میں سے، تو فَسَلَامٌ لَكَ کے نیچے لکھو قیلہ لہو، یا قیلہ صرف قیلہ لکھو، تو معنی کرو فَسَلَامٌ لَكَ، اے قیل سلام لَكَ، تو کہا جائے گا تجھے کہ تجھے سلام ہو، من اصحاب الیمین، من کے نیچے لکھو انتا، تو معنی ہوگا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، سلام ہو تجھے، انت من اصحاب الیمین، تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اگر یہ روح کس میں سے ہوگی؟ اصحاب الیمین میں سے ہوگی، تو کہا جائے گا کہ سلام لک، تجھے سلام ہو، من اصحاب الیمین، انت من اصحاب الیمین، تو جنت دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، یعنی مارا پیٹا نہیں جائے گا، صرف آتے ہی سلام کہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تو کن میں سے ہے؟ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ تو یہ پیغام سنتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ،
اور اگر ہے وہ جٹلانے والوں میں سے، الضالین گمراہوں میں سے، فنزل من حمیم، تو پس کیا ہے؟ مہمانی ہے گرم پانی سے کھولتے ہوئے، کعوہ پلایا جائے گا۔ وہ ایسا کعوہ ہوگا نا کہ منہ بھی جلسا دے گا اور آنتے بھی کیا کر دے گا؟ جلسا دے گا۔ تو فنزل من حمیم کیا ہوگا؟ مہمانی ہے گرم پانی سے، وتصلیۃ جحیم، اور داخل کرنا ہے جہنم میں۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہ جو بیان ہوا ہے یہ سب لہو الحق الیقین، یقینی حق ہے، یہ سب کیا ہے؟ یقینی حق ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمتوں والا ہے۔ ہاں جی۔